بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے تنازع کا معاملہ ایک بار پھر نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ براہ راست بیٹھنے سے گریزاں ہیں ایرانی، جبکہ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، عمان کا دورہ بھی کیا اور روس کا دورہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ اگر ختم ہو گیا ہے تو خدا نخواستہ ہم دوبارہ جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس صورت میں اس خطے کا نقشہ کیا سامنے آتا ہے، اور جو اس ریجن کے دو سپر پاورز ہیں روس اور چین، ان کا کیا رول ہے اور کیا رول مستقبل قریب میں رہے گا؟ یہ اور اسی طرح کے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج کے جرگے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، جو کہ سابق مشیر قومی سلامتی ہیں اور جو کہ سابق کور کمانڈر بھی رہے ہیں اور بھی اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ عملاً ختم ہو گیا ہے یا کہ نہیں، اس کی شکل بدل گئی ہے اور اب بھی جاری رہیں گے؟ صافی صاحب، اللہ نے بہت تجربہ دیا، لیکن ہر روز کوئی نئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس سچویشن میں سے سیکھ رہا ہے اور ایک تجربہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا سچویشن، جی، میرے خیال میں مذاکرات کا سلسلہ بالکل چل رہا ہے۔ دیکھیے، ایران نہیں بیٹھا امریکہ کے ساتھ، اور ابھی بھی جب ایران نے صرف پاکستان کے ساتھ ہی مشاورت کی، پھر عمان کا رخ کیا، پھر ہم سن رہے ہیں کہ وہ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے اور پھر رشیا جائیں گے، تو بیسیکلی یہ بھی ایک ایکٹیو ڈپلومیسی ہے۔ یہ یہی بتاتی ہے، یہی ظاہر کرتی ہے کہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف سے پہلی دفعہ جب نہیں بیٹھے تو وہ امریکہ اس میں ڈس اپوائنٹ ہوا، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا۔ ابھی نیکسٹ ٹائم جب ان کو پتہ چلا کہ ایرانین ڈیلیگیشن مسٹر وٹکوف کے ساتھ اور کشنر کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تو وہ نہیں آئے۔ تو یہ بیچ میں ہر نوشن کا کوئی نہ کوئی ایک لینگویج ہوتی ہے اور ڈپلومیٹک اشارے دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایران ہے وہ بالکل ایسے نہیں کرنا چاہتا جس میں وہ ایسے لگے کہ جی وہ بہت ہی زیادہ کین ہے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ وہ ٹھہر کے سنبھل کے بہت ڈیلیبریٹلی قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے کہ جو ایران جس طریقے سے موو کر رہا ہے، وہ یو ایس بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ٹیک یور ٹائم اور ہم اویلیبل ہیں، جب بھی آپ ہم سے بات کرنا چاہیں آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ خود پریز کر رہے ہیں، ایون آج بھی انہوں نے پریز کیا ہے کہ پاکستان اور جو فیلڈ مارشل اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو یہ آن گوئنگ ہے سلسلہ، لیکن ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ڈیفرنٹ ہے۔ ڈپلومیٹک ڈیمینر جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیس از آن۔ ٹھیک، تو یہ کیا بالواسطہ پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی ہوگی یا کہ کسی اور ثالث کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو جس طریقے سے ایران اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ ابھی تک تو صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے تھرو میڈیٹ کر رہا ہے، اور اب انہوں نے عمان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے اور رشیا کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ بہرحال جو میں تھنک تھرو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمان کے ساتھ ایران کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے، بہت برادرانہ تعلق ہے، اور تھرو آؤٹ
ایک دو دفعہ عمان پہ کوئی فائر وغیرہ ہوا ہے، لیکن ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ عمان ہمارا بردری ملک ہے اور ہم اس پہ فائر ہم نے نہیں کیا، یعنی کہ کوئی فالس فلیگ ٹائپ چیزیں۔ تو بہرحال عمان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ JCPOA نے جنم لیا۔ 2012 میں بڑا ڈسکریٹ ملاقاتیں وغیرہ جو US اور ایران کی ہوتی رہیں، تو وہ 2013 میں پھر فارمل پروسیس شروع ہوا P5+1 اور یورپین یونین ساتھ شامل کر کے، تو وہ بھی بڑا گہرا ایک تعلق ہے عمان کے ساتھ۔ اور پھر رشیا بھی آف کورس وہ P5 کا بھی حصہ ہے، اور ایران جو ہے وہ رشیا کو بھی کنسلٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی آپشنز بھی کھولنا چاہتا ہے، اور وہ رشیا سے ڈپلومیٹک سپورٹ بھی چاہتا ہے۔ اور میں جیسے چونکہ عمان اور رشیا کو لنک جس طریقے سے کیا ہے، ہو سکتا ہے ایران کہے کہ نیوکلیر کے ایشو پہ ایک JCPOA پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر مسٹر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اچھا معاہدہ نہیں تھا، اور ابھی وہ US کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں ایگریمنٹ کروں گا وہ اس سے بھی بہتر ہوگا، تو بہرحال بیسز اس کی تو وہی ہوں گی JCPOA والی۔ تو اگر اس میں کوئی چیز مزید کرٹیل کرنی ہے تو وہ اس کو ہی JCPOA2 کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ براڈ بیسڈ ہو جائے گا، اور ایران میں پتہ نہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں نہیں، لیکن ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ رشیا کے تھرو وہ P5+1 پھر سے کال کریں، اور پھر وہ نیوکلیر پہ جو ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے اس پہ بات چیت کریں، اور اس کو براڈ بیسڈ کر دیں، ٹائم گین کریں، اور ایونچولی اس کو UN کے پروسیس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو میں ایسے ہی تھنکنگ اور اوور تھنکنگ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایران اپنی سپیس جو ہے ڈپلومیٹیکلی انہینس کر سکتا ہے، اور اس پورے کانفلکٹ کو ایک دوسرے راستے پہ ڈال سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک رائے یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی شاید وہ عمان اس لیے بھی گئے ہیں کہ ہرمز کے معاملے پہ عمان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر لیں، اور دونوں ممالک مل کے مستقبل میں بنائے ہرمز کا انتظام سنبھال لیں۔ تو کیا عمان گلف کنٹریز کے خدشات کو مد نظر رکھ کے اس ارینجمنٹ میں ایران کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران پہلے بھی کہہ رہا تھا، بیکاز یہ دونوں ہی جو موسٹ کرٹیکل جگہ جو ہے ہرموز میں، ادھر دونوں ہی یہ آمنے سامنے ہیں، بالکل ہی قریب، جیسے 21 میل کا فاصلہ ان میں۔ تو آبویسلی ایران عمان کو اس میں شامل کرنا چاہے گا، لیکن یہ بہت بڑا ایشو بن جانا ہے صافی صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں، ہرموز کا کنٹرول کس کے پاس ہو، بیکاز جو GCC کنٹریز ہیں، آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گی کہ وہ ایران کے تابع ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ایران اگر عمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا بھی ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سیریس ہے کہ جب ہرموز کلیئر بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جو GCC کنٹریز میں ایک تنازع ایک نیا نکل آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نہ صرف سفارتکاری یا میڈیشن کا یہ جو کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ بیلنس رکھ رہا ہے GCC ممالک میں، عرب ممالک میں، تو پاکستان کو اپنی جستجو اس کے بعد بھی کرنی پڑے گی تاکہ یہ بیلنس طریقے سے یہ ہمارے درمیان جو اسلامک ممالک کے درمیان جو مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی حل نکالا جائے خوش اسلوبی سے۔ اچھا، اس کا تو حل نکالا جائے، لیکن آپ کو جنرل صاحب کیا نظر آتا ہے کہ مذاکرات کے ضمن میں ایران کا رویہ نسبتاً سخت کیوں ہے؟ دیکھیے صافی صاحب خوددار لوگ ہیں، اور ان کی تعریف میں بڑے بڑے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ ٹھیک ہے ایران زخم خوردہ ہے، لیکن ایران شکست خوردہ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اگر یہ رویہ نہیں اپنائے گا اور صحیح اپنے
پاؤں پہ کھڑا ہو کے مضبوط و مربوط جو ہے یو ایس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سوورنٹی جو ہے وہ اپنا جو قومی غیرت ہے وہ اس میں ریسیڈ کر جائے گا. تو ویسے بھی ابھی تک جو سچویشن ہے یو ایس اور اسرائیل مل کے بھی ایران کو اس طریقے سے ڈینٹ نہیں کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط و مربوط کھڑے ہیں اور پھر بھی رویہ ایسا رکھیں جو کہ کسی ہاری ہوئی نیشن کا ہوتا ہے؟ تو وہ ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں ایران جو اس وقت رویہ شو کر رہا ہے وہ ریزولوٹ جو رویہ شو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ایک کیریکٹر بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے وقت کی. وہ بالکل کمزور نہیں نظر آ سکتا. کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت ایران بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیوکلیئر ایشو پہ کوئی بات کرے. کل ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک رکن کا بیان بھی آیا تھا کہ نیوکلیئر پروگرام ہمارا ریڈ لائن ہے. دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یک نکاتی مطالبہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ کوئی لچک کسی فریق کی طرف سے آپ کو دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب مجھے لگتا ہے جو ایران سے بیان آیا تھا کہ اسپیشلی جب وہ پاکستان آئے ہیں راکچی صاحب تو وہ انہوں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا کہ ہم نیوکلیئر پہ بات چیت نہیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب تھا انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نیوکلیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور بہر صورت ابھی یہ دونوں اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیوکلیئر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم سول یوز کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو یہی ایک سب سے بڑا سٹکنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہی رکاوٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ پورے معاملات نے حل ہونا ہے تو یہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز کو بیلنس کرنا پڑے گا. تھوڑا یو ایس کو اس میں گنجائش پیدا کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا ایران کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم شیور ایک ہماری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ وار سچویشن ہے تو اس میں ٹھیک ہے مسٹر ٹرمپ کے پاس بہت ساری ملٹری ایڈوائس ہے لیکن ہمارے فیلڈ مارشل بھی اس میں کوئی وہ لاجک جو ہے وہ ضرور ان کو دے کے تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا یو ایس کمپرومائز کرے, تھوڑا سا ایران کمپرومائز کرے. تو چونکہ پہلے بھی جے سی پی او میں ایران نے بہت سیکریفائز پہلے ہی کیا ہوا ہے. ایران تقریباً 90% انریچمنٹ پہ پہنچا ہوا تھا, وہ 3.67 پہ آیا ہے. ایران نے اس معاہدے کے تحت اپنا 1100 kg جو یورینیم ہے, لو انریچڈ یورینیم, رشیا کو جمع کروایا ہے. نیوکلیئر کچھ مٹیریل جمع کروایا ہے. عمان کو انہوں نے ہیوی واٹر جمع کروایا ہے. تو ایران ہیز آلریڈی کم اے لانگ وے. تو اب تھوڑی سی اس میں یو ایس کو سوچنا پڑے گا اور ایران کو سپیس دینی پڑے گی, تو پھر ہم کوئی معاملہ حل ہوتا دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف یو ایس مذاکرات کے لیے بڑا کین نظر آتا ہے اور دوسری طرف اس نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر لی, جس کو ایرانی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے اور اس ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ ڈبل سگنل کیوں دے رہا ہے یو ایس؟ پہلی بات تو یہ صاحب کہ آپ ایئر کیمپین کا سیز فائر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کر دیا ہے, لیکن نیول کیمپین شروع کر دی ہے. تو یہ کون سا سیز فائر ہے؟ سب سے بڑا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے ایئر وارفیئر سے ابھی نیول وارفیئر میں آ گئے. تو بیسیکلی یہ بھی ٹھیک کونوٹیشن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی ایک گہری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 7 اپریل کو بحرین نے یو این میں ایک ریزولوشن فلوٹ کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہرموز کو کلیئر کر دیا جائے بائی آل مینز. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کر دیا. جی.
حالانکہ یہ چائنا کو بھی پنچ کرتا ہے، لیکن چائنا نے یہ بھانپ لیا کہ بائی آل مینز کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری مینز بھی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو چائنا نے یہ سٹانس لیا کہ یہ جو آپ نے ریزولوشن فلوٹ کی ہے یہ پورے معاملے کو ریزالو نہیں کرتی، اور چائنا نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اگر بائی آل مینز اپروو ہو جاتا ہے یو این سے تو اس کا مطلب ہے ملٹری جو ہے وہ اپروول ہو جائے گا اور یو ایس اتنا ہی قریب آ جائے گا، اور اس سے پھر یو ایس جو اگر کوئی گراؤنڈ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات سوچتا ہے تو وہ ہرموز کو کلیئر کروانے کے بہانے ایران کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ لینڈ پر بھی آپریشن کر سکتا ہے۔ اور پھر چائنا نے اپنے اوپر پنچ لے لی، لیکن ایران کو اس طریقے سے سیکیور کر لیا کہ ایران کے قریب یو ایس کو نہیں لگنے دیا، اور یو ایس جو ہے وہ صرف ملٹری تھنکنگ کرتا ہے اور چائنا جو ہے وہ بہت دور کی نظر رکھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ویٹو کر کے تو چائنا نے جو ہے ایران کو ایک طریقے سے پروٹیکٹ کر لیا اور اس کو یہ ثابت کر دیا دیٹ وی آر ود یو فار دا ٹائمز ٹو کم۔ اب دیکھیے 7 اپریل کو یہ ویٹو ہوا تو پھر ابھی بس نہیں چل رہا تھا یو ایس کا کہ ابھی وہ کیا کریں، تو کیسے مزید ایران کے قریب ہو جائیں اور وہ جو اپنی کیپیبلٹی لینڈ آفینسو کی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے قریب تر ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے 13 اپریل کو یہ کاؤنٹر بلاکیڈ کیا۔ تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اس لیے ہرموز کو بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے بیکاز وہ اپنے آپ کو لینڈ آفینسو سے بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ اس میں ایران جو ہے اس کو ڈبل فائدہ ہے، ایک ہرموز کا کنٹرول اور دوسرا وہ اپنے آپ کو اس نے شیلڈ کیا ہوا ہے اگینسٹ اینی لینڈ مس ایڈونچر آئی کین سے۔ تو ابھی یہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نبرد آزما ہے۔ تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے صافی صاحب کہ اگر یو ایس پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تو ایران بھی نہیں ہٹے گا۔ تو میرے خیال میں اس کا بھی حل یہی ہے کہ دونوں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہٹیں، ساتھ کو سینکشنز سے ریلیف ملے تو پھر یہ بات بھی میرا مطلب ہے کسی انجام کو پہنچ سکتی ہے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کے ساتھ کئی اور اہم موضوعات پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب۔ جن صاحب، یہ جو اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ابنائے ہرمز میں دونوں ممالک کی یعنی ایران اور امریکہ کی نیویز ایک دوسرے کے سامنے کڑی ہے، اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مزید اسلحہ منتقل کر رہا ہے امریکہ سے خلیج میں۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں دوبارہ پہلے سے بھی بدترین جنگ کو دیکھنا پڑ جائے؟ صاحب انڈین اوشن میں ہے یو ایس کا جو بلاک ہے، تو ہرموز تو بہت ہی ایک تنگ سی گارج سی بن کے تو پھر وہ بہت ہی قریب ہے، تو یو ایس جو ہے وہ سیف ڈسٹنس پہ ہے اور وہاں سے آتے جاتے جو شپس ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بالکل آپ دیکھیے، میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایکسپلین کیا تھا برنک مین شپ، جس کی کہ یعنی کہ آپ نے اپنے دشمن کو یا ایڈورسری کو برنک تک لے جانا ہے اور اس کو اتنا ڈرانا ہے، دھمکانا ہے اور ڈیزاسٹر شو کرنا ہے کہ وہ پھر بات کو مان جائے۔ تو ابھی اگر یو ایس جو مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں میں ایران کو تباہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں اور وکٹری اسپیچز ہی ہر وقت دیتے رہتے ہیں، تو وہ پہلے بھی ایئر کو یوز کر چکے ہیں۔ جی۔ تو اب جب لینڈ فورسز کی بھی
ساتھ کیپیبلٹی شامل ہو جاتی ہے تو ان کی بات میں وزن آ جاتا ہے، تو وہ زیادہ ڈرا سکتے ہیں، تو زیادہ دھمکا سکتے ہیں، اور پھر وہ یہی ان کی خواہش ہوگی کہ ایران کسی طریقے سے ان کی بات جو ہے، جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ مان جائے۔ تو یہ بیسیکلی فار سم ٹائم تو یہ تو ڈرانے کا ایک طریقہ ہے، اور آبویسلی جب یہ لینڈ فورسز اور اس طرح کی کیپیبلٹی پوری بلڈ ہو جاتی ہے، ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر آ جاتا ہے، اس کے بھی جو جہاز اس کے اوپر ہیں، ایئر فورس جو وہ بھی اویلیبل ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا ان کا ملٹری مائٹ پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کیپیبلٹی ان کے پاس ہوگی تو اسی پہ ہی سارا بیس کرتا ہے۔ منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کیا انٹینشن شو کی جا رہی ہیں، وہ اس وقت میننگ لیس ہوتے ہیں، تو کیپیبلٹی پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ نہیں، یہ تو Obviously اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اور تو ایک طرف اگر اسرائیل کی سازشیں ہوں اور دوسری طرف یہ بلڈ اپ ہو، تو لگتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جنگ دوبارہ چھڑ جائے گی؟ اچھا، میں تھرو آؤٹ سنتا رہا ہوں اسرائیل سپوائلر ہے، اسرائیل یہ ہے، اسرائیل وہ ہے۔ میرے خیال میں صافی صاحب یہ ایسے نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کی پیچھے سے ڈیپ سٹیٹس جو ہیں وہ بالکل ملی ہوئی ہیں۔ یہ پورا جو آفینسو ہے وہ پورا کوریوگرافڈ ہے، اور یہ بڑا پیچھے سے جو ان کو ڈائریکشنز مل رہی ہیں یہ سارے اس حساب سے ہی چل رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے آؤٹ آف سنک نہیں ہوتا، یہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا جو ہے کس وقت کرنا ہے۔ تو بیسیکلی صرف اسرائیل نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جاری رہے، مزید لڑائی ہوتی رہے، یو ایس بھی وہ اسی طریقے سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسپلے اس طریقے سے نہیں کرتے۔ تو آپ جان لیں کہ یہ پوری جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو ہی سیکیور کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کو ہی امپاور کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کو ہی لبریٹ کرنے کے لیے ہے، کہ کل کو وہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہے نتنیاہو کو کس طریقے سے وہ پورے یو این کے سامنے ایک نقشہ نکالتے ہیں، ریڈ مارکر اس پہ لگاتے ہیں، اور اسے ساری پائپ لائنز، آئل کی پائپ لائنز یہ جی سی سی کی کھینچ کے وہ مارک کرتے ہیں اور میڈیٹرینین میں لے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو یہ یو ایس اور اسرائیل یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا امپاور ہو جائے، گریٹر اسرائیل بن جائے، کہ پھر وہ یہ جی سی سی کا بھی کنٹرول کرے، ریجن کا جو ہیجمون ہو، اور ان کے ساری ریسورسز بھی جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں۔ تو بیسیکلی یہ بڑی سوچ ہے، اور یہ دونوں ہی مل جل کے کر رہے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ابھی تک جو یو ایس اور اسرائیل دونوں مل کے بھی جو اپنے انہوں نے اہداف رکھے تھے وہ ان کو حاصل نہیں کر سکے، بلکہ بے تحاشا نقصان ہے ان کو جو بعد میں آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا، اور کس طریقے سے جو ورلڈ آرڈر ہے انہی وجوہات کی وجہ سے تیزی سے بدل جائے گا۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر تیزی سے بدل جائے گا، تو اس خیال سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اب ماضی کی طرح کا سول سپر پاور نہیں رہا، اور اس کی حیثیت بہت زیادہ مجروح ہو گئی ہے؟ ہاں، حیثیت مجروح ہونا سب سے پہلے کر لیتے ہیں بات اس پہ، کیونکہ لمٹ آف پاور یو ایس کا جو امیج ہے، اس کی جو morality ہے، وہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا، وہ ہر کسی چیز کو پامال کیا ہے یو ایس نے۔ تو صافی صاحب، یہ میں کہوں کہ ملیٹریلی اگر یو ایس ویک ہو گیا ہے، اکنامیکلی ویک ہو گیا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں ابھی تک ہورائزن پہ نہیں ہیں۔ تو ایک دم کہہ دینا کہ ورلڈ آرڈر بڑی تیزی سے یعنی کہ چینج ہو جائے گا اور سارا کچھ، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ لیکن اس راستے پہ یو ایس چل نکلا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یو ایس کا جو سب سے بڑا
جو ہے اپنا نیبرہڈ وہاں پہ وہ کس طریقے سے اس نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے، گرین لینڈ کو ڈرا رہا ہے، کینیڈا کو ڈرا رہا ہے، کیوبا کو ڈرا رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ آئسولیٹڈ ہے۔ اس نے یورپ کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا ہے، نیٹو کو کیسے پیپر ٹائیگر کہہ رہے، تو یہ کریکس آ گئے۔ جی سی سی ان کی سونے کی چڑیا تھی۔ عرب سپرنگ میں جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اسلامک ورلڈ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، شٹر کر دیا، ڈی گریڈ کر دیا، اور جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سے وہاں پہ اپنے ملٹری بیسز لے کے آگے ان کو ایران سے ڈرا کے، تو یہ جو انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے یہ آہستہ آہستہ اکھڑ رہے ہیں، ان میں کریکس آ گئے ہیں۔ اور یہ جو جی سی سی ممالک ہیں یہ بھی تو ابھی سوچیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ ہم تو بڑا اپنا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو ساروں کی نظریں ابھی چائنا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں، ایشیا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں، یوریشیا کی طرف لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھوڑا وقت ضرور لگے گا، اور جس دن پیٹرو ڈالر اور ڈالر جو ہے وہ ڈی ڈالرائز ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ سرٹنلی کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس جو ہے اٹ ول کم ڈاؤن۔ اور میں یہ بھی ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں چینج ہونی ہیں، اور ایران کو بھی دور کی نظر رکھنی چاہیے کہ بعد میں جب یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی، when the US will go down، اور چائنا جو کس طریقے سے ایران کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور رشیا بھی ان کے کتنے اچھے ریلیشن شپ ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کا حصہ ہو جائے گا اینڈ اٹ ول رائز اگین۔ جن صاحب، نیٹو کے اور امریکہ کے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور یورپین یونین کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس سے کیا یوکرائن جنگ کو نقصان نہیں پہنچا؟ یعنی یوکرائن کمزور نہیں ہوا رشیا کے مقابلے میں؟ دیکھیے، یقیناً جو ہے وہ کریکس آ گئے، لیکن نیٹو اور یورپ جو ہے وہ رشیا سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ پھر اس ڈر کی وجہ سے متحد ہو جاتے ہیں۔ اور جو ابھی جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، کریکس ضرور آ گئے ہیں۔ تو اگر بڑی بات جو ہے، اگر رشیا جو ہے اگر نیٹو اور یورپ کی طرف کوئی تھوڑا سا ان کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرے، بیکاز رشیا کو بھی نظر آتا ہے کہ جو ہے اٹلانٹک اوشن جو ہے پورا ان کو ڈینائی کیا ہوا ہے نیٹو نے، تو اگر وہ اپنے ڈیمینر کو تھوڑا سا اس کو بہتر کرے اور نیٹو کا جو ہے وہ ڈر ختم ہو جائے، تو رشیا بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار کر کے تو بڑا ہی گریٹر فیوچر ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو یورپ اور ایشیا کا اکٹھا ہونا ہے، یوریشیا بننا ہے، اس میں بھی تیزی آ جائے گی۔ بہرحال فی الوقت جو ہے، جو آپ کا سوال ہے، لازمی بات ہے، یوکرین جو ہے وہ یورپ اور نیٹو کی امداد سے ہی چل رہا ہے، تو وہ چونکہ ایک نیٹو کے فردر سروائیول کا بھی ایشو ہے، یورپ کا بھی وہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ رشیا جو ہے بالکل ہی یوکرین کو میرا مطلب ہے بالکل ہی اس کو قبضہ کر لے، یا جو ابھی تک تو 20% اس نے کیا ہوا ہے، تو وہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بفر زون ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کی یوکرین کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو ناصر جنجوعہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب۔ اچھا جنرل صاحب، جی سی سی کنٹریز کا آپ نے کچھ تو ذکر کیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے
کہ اس جنگ کے بعد جی سی سی کنٹریز کا یا مڈل ایسٹ کا نقشہ یہ نہیں رہے گا یا پریارٹیز یہ نہیں رہے گی، یہاں پہ بڑی تبدیلیاں آئیں گی، تو آپ کو کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ پھر تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا جی سی سی ممالک میں، کیونکہ جس طریقے سے ایران رسپونڈ کرے گا تو پھر سے ایک ریپیٹ راؤنڈ شروع ہو جائے گا. تو آبویسلی آپس میں یہ ممالک جو ہیں، اور اگر ایران کے ہاتھوں سفر کریں گے سو دے ول بی ویری بٹر اباؤٹ اٹ. اور یہ جو بٹرنس ہے، یہ جو کڑوا پن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں بڑی دیر تک جو ہے جاری رہے گا. اور جی سی سی ممالک یہ نہیں بھولیں گے کہ ایران نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو لیکن جی سی سی ممالک کو ایک اور بھی جو ہے ایک چیز کا آزمائش کا ایک سامنا ہوگا کہ یو ایس جو ہے ان کی پریزنس جو ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوئی. تو یو ایس بھی جو پنجے گاڑے میں ہیں وہ بھی وہاں سے نہیں نکلنا چاہے گا، کیونکہ وہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ اس کی اکانومی کو بہت بڑا سہارا دیتا ہے. تو بہرحال بعد میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی شاید ہمیں ریجنل سیکیورٹی میکنزم بنانا پڑے، اور پاکستان کو بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنا پڑے گا کہ یہ پورا ریجن جو ہے اس کو سٹیبلائز کریں. اور پھر اس وقت جو ہے اس میں چائنا، رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایونچولی جو ہے جی سی سی ممالک کو بھی یہ ری تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ فیوچر میں انہوں نے کس کے ساتھ اپنے آپ کو الائے کرنا ہے. بٹ دس ول اگین ٹیک دیم ٹائم. ایک دم یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک کہ یو ایس کمزور نہیں ہو جاتا تب تک وہ یہاں پہ ہی پنجے گاڑ کے رکھنا چاہے گا. تو واقعتاً جو ہے یہ خطہ جو ہے یہ جو سفر کر رہا ہے اس کے ایفیکٹس کافی دیر تک چلتے رہیں گے. اور پھر جی سی سی ممالک یہ بھی سوچیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہرموز میں سے جو ایران کی ڈومیننس ہے اس سے نکلا جائے، اور کس طریقے سے کوئی ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ ہمارا جو آئل جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس میں تمام ممالک کے پاس صافی صاحب ایک بڑا ایک ہے کہ یہ اپنی پائپ لائنز لے کے آئیں تھرو سعودیہ، پھر یہ عمان کے تھرو، اور انڈر سی کر کے اس کو گوادر پہ آ کے تو ٹرمینیٹ کریں. اور پھر جو یہاں سے گوادر سے ساری آئل ایکسپورٹ جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے، اور پھر وہی وہاں سے بھی پائپ لائن جو ہے وہ چائنا کو بھی جا سکتی ہے، وہ سی پیک کو بھی اس کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو گوادر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو پاکستان ان کو افورڈ کر سکتا ہے. وہ اپنی اپنی پائپ لائنز وہاں پہ لے آئیں، اور تاکہ ہرموز کا ان پہ جو ہے پریشر جو ہے اس طریقے سے نہ رہے. تو اس طریقے کی چینجز آئیں گی بیچ میں. جن صاحب جب ایران کی طرف سے گلف کنٹریز کو مارا جائے گا تو ایران کی طرف سے تھریٹ وہ زیادہ فیل نہیں کریں گے، اور ان کا امریکہ پہ انحصار مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو میں جنگ کے دوران کی بات کر رہا ہوں نا. جی. تو آبویسلی جب نقصان ہو جاتا ہے اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس خطے کو دوبارہ سے پھر ری اورینٹیشن کی ضرورت ہوگی. تو آبویسلی جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ یہ جو کیسے آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ کے ملک پر بامبنگ کی جائے اور آپ صبر ہی کرتے رہیں. تو یہ اس میں بھی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھولیں گے تو نہیں، لیکن ایونچولی انٹر ڈپینڈنس اتنی ہے، جغرافی اس طرح کی ہے کہ، اور پھر ہم جیسا جو ملک بیچ میں ہے، تو ان کو پھر سے قریب آنا پڑے گا، ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا. یہ ہمیشہ کی دشمنی جی سی سی ود ایران، اور ایران ہمیشہ ادھر اس طریقے سے نہیں ہوگا. اینڈ یو نیور نو
کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران خود ہی ایک جی سی سی ممالک کو کچھ اس طرح کی ڈپلومیسی اختیار کرے کہ جس میں ندامت تھوڑی سی نظر آئے، اور پھر آبویسلی وہ یہی اس کا سٹینڈ ویو پوائنٹ تو یہی ہے کہ میں نے یو ایس بیسس پہ اٹیک کیا، آپ پہ نہیں کیا، تو پھر سے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اچھا، چائنا اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا کر رہا ہے اس وقت؟ صاحب اس پوری جتنی جنگ ہو رہی ہے، میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق سب سے بڑا بینیفیشری اس کا چائنا ہے، کیونکہ چائنا کوائٹ رہتے ہوئے بھی اور نظر نہ آتے ہوئے بھی اس کانفلکٹ سے بہت زیادہ مستفید ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو مت روکو، تو ابھی چائنا بھی جو ہے اس میں نہیں پڑ رہا، اس لیے بیکاز یو ایس جس طریقے سے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ چائنا آلٹرنیٹو پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور اسپیشلی گلوبل ساؤتھ کو، جو انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں، ان کو ایک آلٹرنیٹو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ فیوچر کی امید بن کے ابھرتا ہے۔ تو ابھی بھی ایران کو جو سیٹلائٹ سسٹمز وغیرہ جو دیے ہوئے ہیں وہ چائنیز بیدو سسٹم ہی استعمال کر رہے ہیں، ان کی جو ایکوریسی ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک یو این میں ریزولوشن کو ویٹو کر کے جس طریقے سے چائنا نے ایران کو پروٹیکٹ کیا ہے، اینڈ چائنا ہیز کیپٹ دا تھریٹ اوے ایٹ دا بے، تو یہ بڑی سوچ ہے اس میں۔ اور پھر جس طریقے سے 10 مئی کو پاکستان نے بھی جو چائنیز اکوپمنٹ، مہارت ہماری الحمدللہ اور فتح اللہ کی، لیکن جس طریقے سے چائنیز اکوپمنٹ، چائنیز ٹیکنالوجی اپنے آپ کو پروو کر رہی ہے، تو سلولی گریجولی جو ہے جو دنیا جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے جو ہے وہ چائنا کی طرف ہی آئے گا۔ تو چائنا میرے خیال میں بڑا بینیفٹ کرے گا، رشیا اس میں بینیفٹ کرے گا، اور یہ جو ایشیا جو ہے ابھی جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو آبویسلی پھر امریکہ بھی اپنے سبق سیکھ لے گا، اور پھر اس کا اتنی بڑی اور اتنی مہنگی جنگ میرا نہیں خیال کوئی نیکسٹ پریزیڈنٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بیسیکلی جو ہے ایشیا جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرے گا، جس کا بینیفٹ چائنا کو ہوگا، یوریشیا بنے گا، بیلٹ اینڈ روڈ سکسیڈ کرے گی، سی پیک سکسیڈ کرے گا۔ تو یہ سارے جو ہے یہ انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ چائنا ول بینیفٹ۔ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔